بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا نبی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور کمنٹس باکس میں بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے ایک ساتھ نکالا، لیکن انہیں زمین پر ایک دوسرے سے الگ یعنی ایک دوسرے سے لمبے فاصلوں پر اتارا۔ سزا کے طور پر ان سے جنت کی ساری مرات چھین لی گئیں، ان میں جدائی ڈال دی گئی۔ حضرت اماں حوا کو جدہ میں، جبکہ حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا، اور سانپ کو گھسٹنے کے لیے جنگلوں میں، جبکہ مور کو صحرا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ رو رو کر بارگاہ الہی میں کریا زاری کرتے، اور تب انہیں غلطی معاف کروانے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، تو بس روتے رہتے۔ اور روایات میں ہے کہ زمین پر سب سے پہلے گھاس اور ایک درخت جس کا نام جائفل ہے، یہ دونوں حضرت آدم کے آنسوں سے اگے تھے۔ آدم حوا کو بہکانے کے جرم میں شیطان کو بھی سزائیں دی گئیں۔ ابلیس لعین کو تمام روئے زمین اور آسمان اول کی بادشاہ سے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی۔ ابلیس قربت الہی سے محروم ہوا، اس کا عزازیل نام تبدیل ہو کے ابلیس ہوا۔ ابلیس بدبختوں اور کفار کا پیشوا ہوا۔ ابلیس معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابلیس نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کیا گیا۔ ابلیس تمام دوزخیوں کا خطیب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین ہری ہو گئی۔ تب زمین کے اس حصے نے بارگاہ ربی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش پیش کی کہ جس طرح اس نے اپنے آنسوں سے میرا سینہ ہرا کیا، تو بھی اس کا سینہ ہرا کر دے، اور جس طرح اس نے مجھے زرخیز کیا تو بھی اسے زرخیز کر دے، اور جیسے اس کے آنسوں نے مجھے نرم کیا تو بھی اس کے لیے اپنی رحمت کو نرم فرما دے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو پہلی وحی دے کر زمین پر بھیجا کہ جاؤ آدم سے کہو ہم سے ایسے معافی طلب کرے، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو وہ کلمات سکھائے۔ تب اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہ کرے گا تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت اماں حوا سے دوبارہ ملوایا، اور تب تک 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ بیت اللہ والی جگہ پر ملے اور وہی میدان حشر لگے گا۔ پھر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے بیج بھیجے کہ زمین میں ہل چلاؤ اور اسے نرم کرو اور اس میں یہ بو دو۔ پھر اپنی رحمت سے بارش نازل فرمائی اور کھیتی سے کئی گنا بڑھا کر اناج پیدا کیا، اور زمین پر نسل آدم کے آباد ہونے، رہنے کھانے کے تمام اسباب مہیا فرمائے، اور شیطان سے بچ کے رہنے کا حکم دیا کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ نسل آدم کی ابتدا یوں تھی کہ ایک حمل میں اللہ کی طرف سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، اور ان کے نکاح یوں ہوتے کہ پہلے جوڑے سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا، اور اسی طرح دوسرے جوڑے کے لڑکے کا نکاح پہلے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا۔ اور پھر یہی طریقہ حابیل قابیل کی دفعہ طے پایا، لیکن قابیل نہ مانا اور کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، اور یہ قانون کے خلاف تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی، اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔
اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تجھ پر دونوں طرف کا گناہ ہوگا اور تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلیمہ کے اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر قابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔ چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کا عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اور قابیل کے بارے مختلف روایات ہیں، جن سے ایک میں آتا ہے کہ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں مر گیا۔ حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہنے لگے
اور زیادہ وقت عبادت الہی میں بسر کرنے لگے۔ اسی طرح 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم اما حوا کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ شیس سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ چونکہ ان کی ولادت حضرت حابیل کی شہادت کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم نے انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ سمجھا اور نام شیس رکھا، اور ان کی صفات حسنہ سے بہت خوش ہوئے۔ روایت میں ہے کہ تمام بنی نوع آدم انہی کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا سلسلہ آگے نہ چل سکا، قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیس کی پیدائش کے بعد حضرت آدم 800 سال زندہ رہے۔ حضرت ابو ذر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے، جس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم کا جب وقت کا قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس کو اپنا وسیع خلیفہ اور جانشین بنایا، دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی انہیں تعلیم دی اور طوفان نوح سے بھی آگاہ فرمایا۔ حضرت آدم نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں فرمائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوبصورتی میں حضرت آدم کے مشابہ تھے اور تمام بیٹوں میں ان کے محبوب نظر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت فرمائی کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شروع ہوا اور اگر تم اس زمانہ کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو بحکم ربی غرق ہونے سے محفوظ ہوں گی، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد سے اکثر بہشت کا ذکر اور وہاں کی نعمتوں کا ذکر شوق سے سنتے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اور اکثر اوقات سب سے الگ ہو کر عبادت و ریاضت میں وقت گزارتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلوایا اور فرمایا، بیٹا تم جو کچھ دیکھ رہے ہو خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کروں اور اس کی امانتوں کو تمہارے حوالے کروں۔ میرے سر کے نیچے میرا وصیت نامہ ہے جس میں حکمت اور اس میں عزم ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اسے لے لو اور کسی کو اس کے بارے میں اطلاع نہ دینا، اس وقت تک جب تک تم پر کوئی بھی میری طرح کا وقت نہ آ جائے۔ اس وقت یہ کس کو دینا ہے، اس میں غور اور فکر کرنا، اس میں ان تمام مسائل جس کی تمہیں ضرورت ہوگی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، سب موجود ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا مجھے یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں جنت کے میوے کو کھاؤں، تم پہاڑ پر جاؤ اور جو بھی فرشتہ تمہیں دکھے اسے کہو میرے والد مریض ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنت کے میوے ہدیہ کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام پہاڑ پر جانے لگے۔ راستہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ دیکھا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں روح الامین جبرائیل ہوں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے اور کچھ جنت کے میووں کی درخواست کی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے والد پر سلام ہو اے شیس علیہ السلام، آپ کے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد دونوں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر آئے۔